سمجھ لیجئے کہ عام طور سے یہ آیت کو پیش کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی قرآن جو ہے یہ ہدایت کی بھی کتاب ہے اور نعوذ باللہ اس سے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے عام انسان کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، یا اگر پڑھنا ہے تو علماء کی رہنمائی میں پڑھنا چاہیے، نہیں تو گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا کہ اس سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ آیت کا وہ ان کے لیے ہے کہ بھئی جو فاسق لوگ ہیں، جو مطلب قرآن میں غلطی نکالنا ہی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان ہدایت کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کیسے گمراہ ہو جائیں گا؟ بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے، اور ایک مسلمان اگر قرآن پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا، یہ کہاں سے عقل میں آنے والی بات ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، قرآن پڑھ کے ہدایت ہی ملیں گی۔ ہاں یہ ہے کہ اس کے دل میں کجی نہ ہو، وہ اس میں غلطی نکالنے کے لیے نہ پڑھ رہا ہو۔ غلطی نکالنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو انسان تو ہر اچھی بات سے غلطی نکال سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ہدایت کے لیے پڑھ رہا ہے تو ہدایت ملے گی۔ یہ کہنا کہ عام انسان کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یہ تو گمراہ ہونے کا ڈر ہے، سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، صرف تلاوت کر لینا چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، شہر کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، اگر وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، ہدایت کی نیت سے پڑھے گا تو ضرور اس کو ہدایت ملے گی۔ اب دیکھیے جو علماء کرام نے جو ترجمہ کیا، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، مراٹھی میں۔ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ یہ عوام کے لیے کیا گیا تاکہ عوام قرآن کو سمجھ کر پڑھ سکے۔ علماء کو تو عربی آتی ہے، وہ تو عربی میں قرآن سمجھ رہے ہیں، ترجمہ عوام کے لیے کیا گیا۔ تو یہ سمجھنا کہ بھائی ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ اصل میں آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن میں غلطی نکالنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اس پہ اعتراض کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں۔ تو جب اعتراض کرنے کے لیے انسان کوئی بھی چیز پڑھے گا، کتنی بھی اچھی چیز ہو، تو اس سے غلطی نکال سکتا ہے وہ اپنے حساب سے۔ تو جو لوگ ہدایت کے لیے پڑھیں گے ان کو تو ہدایت ملیں گی۔ تو یہ ذہن میں مطلب جو اس کے تعلق سے بتائی جاتی ہے بات، وہ بات درست نہیں ہے کہ عام انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہر انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکتا ہے، ہر انسان کا حق ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے۔